کیا آپ نے کبھی ایسے درخت کے بارے میں سنا ہے جو جہنم میں آئے گا؟ ایک ایسا درخت جس کا ذکر خود قرآن مجید میں آیا ہے، جس کے پھل شیطان کے سروں جیسے ہوں گے اور جس کا کھانا گنہگاروں کے لیے سخت ترین عذاب بنے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی خوفناک درخت زقوم کے بارے میں جانیں گے۔ کیا واقعی اس کا دنیا میں کوئی وجود ہے یا یہ صرف ایک روحانی حقیقت ہے؟ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ زقوم کا مفہوم اور اس کی حقیقت۔ زقوم عربی زبان کا ایک نہایت ہی منفرد اور پراسرار لفظ ہے جس کا مطلب ہے انتہائی تلخ، نقصان دہ یا ایسا کھانا جو اذیت دیتا ہو۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق زقوم ایک ایسا درخت ہے جو دنیا میں نہیں بلکہ جہنم میں آئے گا اور گنہگاروں کے لیے سخت ترین عذاب کا سبب بنے گا۔ یہ نہ صرف ان لوگوں کے لیے ایک وارننگ ہے جو گناہ کی راہ پر چلتے ہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے جو قیامت کے دن ظالموں کو بھگتنی پڑے گی۔ قرآن مجید میں زقوم کا ذکر کئی مقامات پہ آیا ہے اور یہ درخت گنہگاروں کے لیے ایک بڑی آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ کیا زقوم کا درخت اس دنیا میں موجود ہے؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ آیا زقوم کا درخت دنیا میں بھی کہیں پایا جاتا ہے یا نہیں۔ بعض افراد سعودی عرب، افریقہ اور دیگر صحرائی علاقوں میں موجود کچھ بدصورت کانٹے دار اور خوفناک درختوں کو زقوم سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں زقوم اس دنیا میں نہیں بلکہ صرف جہنم میں ہوگا۔ بعض تصاویر یا ویڈیوز میں دنیا کے مختلف درختوں کو زقوم کا درخت کہا جاتا ہے، جو محض ایک غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ زقوم کا درخت صرف جہنم میں آئے گا اور اس کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے کسی جگہ اس درخت کے بارے میں سنا ہے تو جان لیں کہ وہ محض ایک منفرضہ ہے اور اس کی کوئی شرعی یا سائنسی بنیاد نہیں۔ قرآن مجید میں زقوم کا ذکر، زقوم کے درخت کا ذکر قرآن پاک میں کئی صورتوں میں آیا ہے، جس میں سورۃ الصافات، سورۃ دخان اور سورۃ واقعہ شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ بہتر ضیافت ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے۔ بے شک یہ ایک درخت ہے جو جہنم کے تہہ سے نکلتا ہے، اس کے پھل شیطان کے سروں کی مانند ہیں۔ یہاں زقوم کو ظالموں کے لیے ایک سخت آزمائش قرار دیا گیا ہے اور اس کے خوفناک پھلوں کی ہولناکی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا، وہ ایسے ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا جو پیٹ میں کھولتا ہوگا، جسے کھولتا ہوا پانی۔ یہ آیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ زقوم کا پھل انتہائی اذیت ناک ہوگا اور اسے کھانے والے شدید تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ سورۃ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بے شک تم اے گمراہوں، جھٹلانے والوں، زقوم کے درخت میں سے کھانے والے ہو، پھر اسی سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر گرم پانی پیو گے۔ یہ آیت صاف ظاہر کرتی ہے کہ زقوم نہ صرف سخت عذاب کا ذریعہ ہوگا بلکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انحراف کریں گے، انہیں اس کڑوے اور خوفناک درخت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حدیث شریف میں زقوم کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے؟ حدیث شریف میں بھی زقوم کے بارے میں کئی مقامات پر ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زقوم کا صرف ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو زمین کی تمام مخلوقات ہلاک ہو جائیں گی۔ اندازہ لگائیں کہ جب جہنم کے عذاب میں اس درخت کو گنہگاروں کو کھلایا جائے گا تو ان کی حالت کیا ہوگی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سمجھنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیے اور نیکی کی راہ اپنانی چاہیے۔ زقوم کا درخت ایک روحانی حقیقت یا محض ایک مثال؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا زقوم کا درخت حقیقی طور پر موجود ہوگا یا یہ محض ایک تمثیل ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق زقوم ایک حقیقت ہے جو قیامت کے دن جہنم میں موجود ہوگی۔ یہ صرف ایک علامت یا استعارہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی درخت ہوگا جو جہنم میں گنہگاروں کے عذاب کے لیے پیدا کیا جائے گا۔ زقوم کے پیغام کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ زقوم کا ذکر قرآن مجید میں محض اس لیے نہیں آیا کہ لوگ اس درخت کے بارے میں جان سکیں، بلکہ یہ انسانیت کے لیے ایک وارننگ ہے کہ وہ گناہوں سے باز رہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ اس درخت کا تصور ہمیں اللہ کے عذاب کی شدت کا احساس دلاتا ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کو صحیح سمت میں گزار رہے ہیں، یا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں، یا پھر ہم گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ تھا زقوم کے درخت کے بارے میں ایک تفصیلی جائزہ جو قرآن مجید میں جہنم کے عذاب کی ایک علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ درخت دنیا میں موجود نہیں ہے بلکہ صرف جہنم میں آئے گا اور گناہگاروں کے لیے سخت ترین عذاب کا سبب بنے گا۔ اس کے پھل انتہائی کڑوے، خوفناک اور تکلیف دہ ہوں گے جو گناہگاروں کے جسموں میں ناقابل برداشت اذیت پیدا کریں گے۔
اس کا ذکر ہمیں یہ سکھانے کے لیے بھی کیا گیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں نیک اعمال کو اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس اہم حقیقت سے واقف ہو سکیں۔ مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے ملے۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، نیک اعمال کی طرف بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ حافظ۔